غلط عقائد و نظریات سے اللہ نے اس صورت کے اندر کھول کھول کر ان کو بیان کیا ہے۔ تو بالکل جو ابتدا ہے 8ویں پارے کی، اس میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، آپ کو اللہ نے تسلی دی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، مشرکین مکہ کے رویے سے آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ وہ طرح طرح کے نئے نئے مطالبے روزانہ ہی کرتے رہتے تھے آپ کے پاس آ کے کہ اگر تو نبی یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو مانیں، ہماری یہ باتیں تسلیم کریں، نئے سے نئے مطالبے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ محبوب یہ اتنے نئے نئے تقاضے کرتے ہیں نا، تو ہم آج آپ کے سامنے کھلی بات رکھتے ہیں کہ اگر فرشتے اپنی اصلی حالت میں زمین پر آ جائیں، ان کے ساتھ آ کے وہ باتیں کریں فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، قبریں پھٹیں، قبروں سے مردے ان کے پردادے اوپر تک وہ باہر نکلیں، ان سے باتیں شروع کر دیں، گفت و شنید ان سے کریں۔ اگلی بات فرمایا کہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، جو یہ مانگ رہے ہیں نا اللہ وہ سب کچھ ان کے سامنے لا دے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ آپ پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، دل کے گندے ہیں اور کھوٹے ہیں اور بہانے لگاتے ہیں کہ یہ آئے گی آیت، یہ نشانی آئے گی تو یہ آئے گی تو میں مانوں گا۔ اس کی کئی اگزامپل بھی ہیں۔ ابو جہل نے ایک دن آپ کو کہنے لگا کہ اس کی مٹھی میں کچھ تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ فرماتے میں بتاؤں کہ جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ اس نے کہا تو واقعی نبی ہے تو وہ بتائے۔ تو یقین جانے کینکر بول کے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب کینکر بولے کینکر نے کلمہ پڑھا تو پھر نہیں مانا۔ ما کانوا لیؤمنوا، محبوب یہ جو مانگ رہے ہیں نا وہ ان کو مل جائے پھر بھی آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نو ٹینشن ہو جائیں، آپ ٹینشن ریلیز کریں۔ یقین جانے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی بھی فوت ہو گئی، ابو بھی فوت ہو گئے، چاچا بھی فوت ہو گیا، دادا بھی فوت ہو گیا، غم خار تھے نا وہ۔ تو اب کوئی بڑا ہوتا ہے نا تسلی دینے کے لیے، خاندان میں بچے کو، بیٹے کو، بھائی کو کوئی غم پہنچے، پریشانی پہنچے تو کوئی تسلی تو دیتا ہے نا۔ آپ کا تو بڑا کوئی تھا نہیں، اللہ کی قسم میرا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سونے نبی کو تسلی دے رہے، اللہ تسلی دے رہے۔ محبوب بالکل گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ ٹینشن ذہن سے نکال لیں۔ اللہ جانتا ہے یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کئی ایسے بھی تھے وہ مان جاتے۔ ادھر ذکر ہے الا ان یشاء اللہ، یہ زیادہ تر مانیں گے نہیں، کوئی جس کو اللہ جس کے نصیبے میں ہدایت تو یہ مانے گا۔ ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، آگے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر یہ درخت آپ کی گواہی دینا تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے میں کوئی بات ہی نہیں، آپ نے اس درخت کی شاخ کو پکڑا، فرمایا اتینی، میرے پیچھے چل۔ آپ آگے آگے چلنے لگ پڑے، درخت آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو مان بھی جاتے تھے کچھ، لیکن اکثریت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں محبوب یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو اس طرح آپ کو اذیت دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن بنائے ہیں۔ کون دشمن؟ ان نبیوں کو اذیت جن بھی پہنچاتے رہے اور انسان بھی پہنچاتے رہے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے، ابو جہل نے کوئی کم اذیت پہنچائی ہے؟ کوئی کم تکلیف آپ کو دی ہے؟ یہ جو ابئی منافق تھا، عبداللہ بن ابئی منافق، مدینے میں اس نے ذہنی ٹارچر کوئی کم کیا ہے؟ حتیٰ کہ سونے نبی کے گھر پہ ہی حملہ کر دیا اس ذلیل نے، اور ماں جی پہ الزام لگا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو نبیوں کے پیروکار ہیں
علماء ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے لیے بھی ایسا چلتا ہے۔ کوئی حاسد ہوتے ہیں، کوئی مکر و فریب کرنے والے ہوتے ہیں، کئیوں کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے، کئی کسی طرح دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ چلتا رہے گا، آپ نے ڈی ٹریک نہیں ہونا، آپ نے اللہ رسول کی دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، دین کا ابلاغ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ جو بھی کوئی کرنا چاہے وہ کرے گا، اس کا وبال اس پہ پڑے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنوں میں سے بھی۔ اب دیکھیں روزے ہیں نا، تو شیطان تو اللہ نے باندھے ہیں نا، تو شیطان تو بھائی لگے پھر رہے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں، ابھی بھی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو وہ جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں نا، وہ اپنا ورک جاری رکھتے ہیں۔ مارادت الشیاطین کے لفظ ہیں بخاری مسلم میں، بڑے بڑے جو اکابر شیطان ہوتے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، اور ان کی جو اولادیں جنوں اور انسانوں میں وہ اپنا ورک ویسے ہی کر رہی ہوتی ہیں، جو ابھی بھی بے نمازی، ابھی بھی بے روز، ابھی بھی نافرمانیاں، ابھی بھی اللہ کی بغاوتیں، روزوں میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ملمہ سازی والے چکنی چپڑی باتیں، بڑی عمدہ باتیں ہوتی ہیں، ظاہراً بندہ ان باتوں کی جکڑ میں آ جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ محبوب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ زبردستی ان کو روکنا چاہے تو ان کی کیا جرت ہے کچھ کر سکے، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ قیامت تک پھر ان کا فیصلہ کریں گے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ فرمایا یہ ان کی طرف وہی دل مائل ہوتے ہیں جن دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، باقی آپ ان کو چھوڑیں، جو کرتے ان کو کرنے دیں، ہم پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ دیکھیں گے معاملہ کیا کرنا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کرواؤں، کسی اور کو حاکم مانوں، تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ کہیں گے میں تو اسی کو اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے آسمانوں سے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اسی کے مطابق میں فیصلے کروں گا۔ اللہ نے تقریباً یہ پورے رکوع میں ذکر کر کے آگے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ چیز تم نے بالکل نہیں کھانی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی تکبیر کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے جانور اگر ذبح نہیں ہوا، وہ جو بھی جانور ہے وہ حرام ہو گیا ہے، اب تم نے اس کو کھانا نہیں۔ اس اسم اللہ سے مراد یاسین کی صورت نہیں ہے، اس سے مراد سورہ بقرہ میں ایت الکرسی اور آمن رسول نہیں ہے، اس اسم اللہ سے مراد وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ اور ہم نے معذرت سے روٹیوں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور کھانوں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یاسین، یہ قرآن تو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہم نے ادھر سے ہٹا کر روٹیوں پہ پڑھنا شروع کر دیا، مردوں پہ پڑھنا شروع کر دیا، قبروں پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ او بھائی یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے نسخے بتاتی ہے، اس کے اندر تو پوری دنیا پر غلبے کے اللہ نے نوید اور بشارتیں دی ہیں۔ صحابہ نے اسی پر عمل کر کے تو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، وہ اس سے رہنمائی لیتے تھے۔ ہم نے وہ چھوڑ دی اور روٹیوں پہ پڑھنا شروع کر دیا، روٹیوں پہ پڑھی جا رہے، دگڑ دگڑ کام چل رہا ہے جناب، دن رات چل رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اسم اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جب اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں لیا تو نہیں کھانا، لیا ہے تو حلال ہے، آپ کا حق ہے، وہ اسلام میں جائز ہے۔ ذبح کرنے والا کوئی کافر بھی ہو لیکن وہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کر رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ماں جی عائشہ نے اعتراض کیا ایک مرتبہ کہ یہ عیسائیوں کا ذبیحہ آیا، فرمایا عائشہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی جب یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں تو غیر مسلم بھی کرے تو اس کا کیا ہوا آپ ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، شیطان ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے
تو تم مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانو گے، اللہ کی بات کو چھوڑو گے تو بھئی یہ شرک کا ارتکاب ہوگا، تو یہ ایک گھنونا جرم ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اللہ دین کے لیے کشادہ کر دیتے۔ پھر 13 گھنٹے کا روزہ اس کو پرابلم، پھر نماز تراویح قیام اس کو ٹینشن دیتی نہیں، وہ سینہ کھل جاتا ہے۔ حج کرنا اس کو آسان لگتا ہے، 10 12 15 لاکھ روپیہ حج کے لیے دینا نو ٹینشن، اللہ کا حکم ہے تو کریں گے۔ زکوٰۃ کا مال نکالنا، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، 10 کروڑ میں سے 25 لاکھ، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے نا، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جیسے جیسے وہ دیتا ہے یہ کرتا وہی ہے جس کا اللہ جس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور جس کا سینہ نہیں اللہ نے کھولا، یقین جانے فرضی نماز اس کو مشکل لگتی ہے، اس کو تو وضو کرنا مشکل لگتا ہے۔ بھائی وضو سحری وہ اس کے لیے تو یہ بہت بڑا گھراں عمل ہے، مشکل عمل ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں لیکن جس سے اللہ بلائی کا ارادہ کر لینا، یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، جیسے بغیر سیڑھی کے آسمان پہ چڑھنا ہونا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، ایسے ہی وہ بندہ جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، وہ گمراہی پہ ہوتا ہے، اس کو یہ نمازیں، اللہ کا حکم، اللہ کی باتیں اس کو بڑی مشکل لگتی ہیں، بڑا گراں لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ واقعتاً طبیعت تو عشاء کے وقت تو چاہ رہی ہوتی ہے، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، صبح کی بھوک ہوتی ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے، سحر ہو کے کھاتا ہے، پھر غنودگی طاری ہوتی ہے، بندہ وہ سارے شیطانی خیالات دفن کر کے نا جب اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو سونے نے فرمایا ایک رات ہی کھڑا ہونے سے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اب سینے کی کشادگی، سینے کا کھلا ہونا، پھر دل اتنا کھل جاتا ہے کہ آپ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے ابو نے شکایت لگائی ہے کہ تو قرآن زیادہ پڑھتا ہے تو کم پڑھ لیا کر، 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیا کر، 30 دنوں میں، ایک حدیث میں آتا ہے 40 دنوں میں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی اللہ نے مجھے دی ہے، طاقت میرے پاس زیادہ ہے، 40 دن تک مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جب سینہ کھلا ہونا پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، 40 دن تک میں انتظار کروں بھی، 40 دن بعد پھر دوبارہ قرآن شروع ہوگا، محبوب نہیں، فرمایا پھر 30 دنوں میں ختم کر لے۔ یا رسول اللہ جوان آدمی ہو، طاقت زیادہ ہے، فرمایا 15 دنوں میں قرآن ختم کر لے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، جوانی ہے، ٹین ایجڈ ہوں، 20 21 22 سال عمر ہے تو میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا چل 7 دنوں میں قرآن ختم کر لیا کر۔ یقین جانے نوجوان پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے محبوب نہیں، میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں زیادہ ہم ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں، روزے تو چھٹی کدھر ملے گی آبا جی، تراویاں تو بغیر روزہ ہوندا ہے کہ نہیں، ادھر کیا ہے آپ ریلیف دے رہے ہیں، وہ لے نہیں رہا، نوجوان ہے نا، آپ ریلیف دے رہے ہیں، وہ نہیں لے رہا۔ آپ نے کہا 7 دن میں کر، کہتا یا رسول اللہ جوانی ہے، زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا چل 3 دن میں قرآن ختم کر لے، اور اس سے کم کی میں اجازت نہیں دوں گا، اس سے کم کی۔ وہ پھر کہہ رہا ہے، وہ 3 دن کے بعد پھر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اور اجازت دیں، کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے۔ شاعری نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر 1 دن میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یشرح صدرہ للاسلام، پھر قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا کوئی گھران نہیں لگتا۔ کب؟ جب اللہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جس پہ نہیں ہے کسی کو کہو روزہ، وہ تو اللہ میری توبہ پہی میرے کو تے نہیں رکھا جاندہ۔ بھئی اللہ کیسے رکھنے دے جس کا دل ہی جکڑا ہوا ہے، تنگ ہے، شیطان نے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں، مکفل کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ چھٹی پہ چلا گیا تالا ہی ایسا لگا کے گیا، کھل ہی نہیں رہا۔
تو فرمایا اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لہم دار السلام، سلامتی والا گھر وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جنت کا گھر ہے۔ اللہ اس گھر کا ہمیں داخلہ نصیب فرما دے۔ یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، وہاں پہ جو آپس میں گلے شکوے جنوں کے انسانوں کے آپس میں ہوں گے، اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ آگے والا جو رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اب مشرکین مکہ کی جو عادات تھیں اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ شروع کر دیا ہے۔ 4 بڑی عادات ہیں وہ اللہ نے ذکر یہاں پہ کی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، فرمایا وہ کرتے کیا تھے کہ کھیتی کا آدھا حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے، آدھا حصہ اپنے بتوں کے لیے وقف کرتے، اور جب کبھی اللہ کے حصے میں فصل کم ہوتی تو کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو آگے بڑے خزانے ہیں، کم ہو گئی تو پھر کیا ہوا۔ اچھا، جب کبھی بتوں کے جگہ میں فصل کم ہوتی نا تو اللہ والے کھاتے سے نکال لیتے، بتوں والے کھاتے میں ڈال دیتے کہ بت جو ناراض ہو گئے نا تو یہ ہمارا نقصان کر دیں گے، اللہ کی تو خیر ہے، اللہ کی تو خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری یہ ڈنڈی اور تمہاری یہ خیانت اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے زیادہ بتوں سے ڈرتے ہو، ان مٹی کے پتھروں کا تمہیں زیادہ ڈر ہے اللہ سے۔ تو یہ ان کی کبھی عادت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے جانوروں میں 3 قسمیں بنائی ہوئی تھی، جانوروں کی 3 قسمیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا پہلی ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے اولاد کو قتل کرنا۔ فرمایا مشرکین نے مزین کر دیا، شیطان نے ان کے لیے قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم ما یفترون، یعنی مشرکین مکہ کی بری عادت میں سے اولاد کو زندہ درگور کرنا۔ آگے چل کے اس کی ڈیٹیل آئے گی، وہاں پہ بات کریں گے۔ ولو شاء اللہ، فرمایا وقال هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء، یہ پہلی قسم ہے، کھیتی اور جانور کوئی ان کو چھوئے گا نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا سائڈ پہ۔ ہاں یہ ہمارے پیر ہیں، بڑے بابے ہیں، یہ جس کو کہیں گے نا اس کے لیے یہ جانور اور پیداوار حلال ہوگی، باقی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ پہلا ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ۔ دوسرا فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کچھ جانور وہ اس کو خاص کر لیتے بھی کوئی ان کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھے گا، ان کی پشتیں حرام ہو چکی ہیں، کوئی ان پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کچھ جانور ایسے جو مر جاتے یعنی مردہ ہوتے جانور، ان کو خاص کر لیتے بھی یہ ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی تو مرد ہمارے کھائیں گے۔ تو اللہ کہتے ظالموں یہ تقسیم کس نے کی ہے، یہ تقسیم کس نے کی ہے، تم خود سے دین بنائی جا رہے ہو، یہ تمہارا کام تو تھا ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، تو تم نے اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، یہ جو ابھی حمل پیٹ میں ہوتا ہے جانور کے تو کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے اوپر حرام ہے جو اس کے پیٹ میں حمل ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ظالموں یہ تم نے خود سے ہی باتیں بنائی ہیں، یہ تو اللہ کا کوئی نہ قرآن ہے نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اگلے حصے میں عشر کا تذکرہ ہے۔ عشر زکوٰۃ، عشر یہ ہوتی ہے پھل فصلیں، جب یہ پک جائیں تو فوری طور پر اس میں سے 10واں 20واں حصہ اگر بغیر مشقت کے اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ وہ برانی بارش پڑتی ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی ڈیزل خرچ نہیں آتا اس کے اوپر، کوئی سپرے کا خرچہ نہیں ہے، کھاد کا خرچہ نہیں ہے، ویسے ہی فصل بن رہی ہے پک رہی ہے تو پھر 10واں حصہ اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اگر مشقت ہے، پانی آپ کا لگ رہا ہے، ڈیزل پہ خرچہ آ رہا ہے، کھاد پہ خرچہ آ رہا ہے، اور تقریباً آج تک فصلیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہو رہی ہیں تو اس میں 20واں حصہ عشر وہ دینا پڑے گا۔ جب فصل کٹ جائے فوراً اللہ کے راستے میں نکالیں۔ آپ دور نہ جائیں، شیخ پورہ کے یہ مضافات کے دور دور گاؤں میں جائیں، ان سے وڈیروں سے پوچھیں کبھی عشر دیا ہے؟ وہ کہے گا عشر کی ہوندا بھائی، وہ کہے گا عشر کی ہوندا ہے، بیوی بیمار، بچے بیمار، آفتیں آ رہی ہیں، ٹینشنیں آ رہی ہیں، وہ سوچ ہی نہیں رہا یہ کیوں ہو رہا ہے، سوچ ہی نہیں رہا۔ بھئی تو یتیموں کا مال کھا رہا ہے، فقیروں کا مال کھا رہا ہے، بیواؤں کا مال اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، تو یہ آفتیں تجھ پہ آ رہی ہیں نا، عشر
یقین جانے یہ وڈیرے، یہ مالدار زکوٰۃ پوری دیں، عشر پورا دیں، مانگنے والے غریب آپ کو ملیں گے نہیں، دیتا ہی نہیں زکوٰۃ۔ ایک کدی بوری کڈی دانے دی، چلو بھاجی سلام علیکم جی میں ٹیکس دین دے نے رب نو، تو اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں فصل دی ہے، چاول دیے ہیں، گندم دی ہے، پھل دیے ہیں، یہ طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کا اناج دیا ہے، تو جب اللہ دے رہا ہے تو عشر نکال۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا، ایک بندہ عشر بڑی پابندی سے نکالتا تھا، جب اس کی فصل پک جاتی تھی نا تو 3 ڈیریاں بنا لیتا تھا اسی وقت پہلی کے اندر۔ تو بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، بادل آیا، اس میں سے آواز آئی اس کے حدیقۃ فلان، بادل سے آواز آئی، بادل کو کہا جا رہا ہے بھی فلاں بندے کی کھیتی کو پانی لگا کے آؤ۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، بادل سے آواز آئی، کبھی نہیں سنی، آ جائیے۔ وہ ایک پہاڑی پہ پورا بادل برسا، ساتھ ایک نالا کھالا جا رہا تھا، سارا پانی اس کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، وہ بندہ بھی پانی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ آگے کے آئے کہ پہلی میں ایک بندہ کئی کدال کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہا ہے، سارے کا سارا پانی اس کی پہلی کو لگ گیا، سارا پانی لگ گیا۔ وہ بندہ حیران ہو کے اس کو کہتا ہے بھائی مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے نام کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے نہیں نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا، کہتا ہے یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے، بادلوں سے یہی نام، تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہنا پاجی کرنا کی۔ پھر وہ بات کہتا ہے کہ جب فصل کٹتی ہے میں 3 حصے بنا لیتا ہوں، ایک فصل کا خرچہ، ایک میرے بیوی بچوں کا خرچہ، اور تیسرا جس اللہ نے مجھے یہ کھیتی دی ہے نا، فصل دی ہے، اس کا حق کبھی میں گھر لے کے جاتا ہی نہیں، میں یہی تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور کہتا ہے زندگی کا تجربہ ہے، جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے نہیں ہوتی۔ تے ایتھے تے پکی تے گھڑے پیندے نے بھائی، پکی تے گھڑے، فصلیں تباہ، سبزیاں تباہ، اس کی بیگ پہ ریزن کیا ہے؟ ادھر بھی اگلے دن ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے بھائی ایک زمیندار کا زکوٰۃ پوری دیتا ہے، عشر پوری دیتا ہے، تو کہتا ہے کبھی اللہ کے فضل سے پریشانی نہیں ہوئی، بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے برسا دیتا ہے، ٹینشن نہیں۔ آج بھی مثالیں قائم ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے اللہ کا حق دو، وہ عشر اللہ کا ہے، جس اللہ نے تجھے اس قابل بنایا نا اس کے لیے دو۔ ہمارے معاشرے میں اپلائی ہی نہیں ہے، اپلائی نہیں۔ محمد الرسول اللہ پڑھیں درود پاک پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلی وسلم وبارک علی۔ ہمارے ملک کا نا غربت ایک بڑا ایشو ہے ہمارے پاکستان کا، اور سیاستدان کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، یہ ایک وجہ ہے، لیکن غربت ہے کیوں؟ تم نے زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑا، ٹمپریری طور پہ بیت المال اور زکوٰۃ کا سسٹم بنایا، ٹیکس کو عام کیا، اور ٹیکس کی وجہ سے غریب سے غریب بندے پہ بھی تم نے ٹیکس لگایا ہے۔ اگر تم نے زکوٰۃ کے نظام کو فعال کیا ہوتا، ایک بندہ یار زکوٰۃ بھی پوری دے رہا ہے، اس کو ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے، یہ چوری دوری اس کے اوپر مشقتیں ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے زکوٰۃ کا نظام جب عام ہو جاتا ہے، سونے نبی نے فرمایا کہ بندہ صدقہ لے کے جائے گا، 50-40 گھروں میں صدقہ گھوم گھوم کے پھر اس گھر میں آ جائے گا جس نے صدقہ کیا تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا ہوا، ایک بندے نے صدقہ دیا، وہ کہتا یار میرے گھر صدقہ آ گیا، میرے تے اللہ دی بڑی خیر ہے، اس نے ساتھ والے گھر بھیج دی، وہ کہتا یار میرے تے بھی اللہ دی خیر ہے، اس نے ساتھ والے، وہ 40-50 گھروں میں گھوم کر جس گھر سے صدقہ کیا تھا نا اسی گھر واپس آ گیا۔ بھائی جان اس محلے چ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، زکوٰۃ کا نظام حکومتوں کی ذمہ داری۔ ایک صحابی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عمل بنا کے ایک صحابی کو بھیجا کہ زکوٰۃ کٹھی کر کے لاؤ۔ زکوٰۃ کٹھی کرنے گئے تو ایک ڈیرے پہ گیا، وہاں پہ ایک بندہ تھا، اسلام اس نے نیا نیا قبول کیا ہوا،
اسے ابھی اس سے ملاقات ہوئی، آپ کہتا میں نے اسلام قبول کیا، یہ آپ کا مال ہے؟ کہتا میرا مال ہے۔ تو وہ تقریباً اس کے اونٹ بنتے تھے 8-7 اونٹ ہوں گے، 5 سے زائد ہوں 25 سے کم ہوں تو 1 سال کا اس کے اوپر زکوٰۃ کا جانور بنتا ہے، 1 سال کا۔ اس نے کبھی میں اللہ کے رسول کا عامل ہوں، میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے جا رہا ہوں تو تم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے تو دے دو۔ اچھا جی، وہ کہتا حساب لگاؤ کتنی زکوٰۃ میری بنتی ہے۔ یہ مزے والی بات ہے، اسی زکوٰۃ دینے بھی آتے تنگ ہو کے ہی دینے ہیں، تنگ ہو کے دینے، اوکے ہو کے دینے ہیں۔ قسم اللہ کی، دل کی خوشی کے ساتھ دے، تنگ ہو کے دینے کا رزلٹ اور ہے اور دل کی خوشی سے دینے کا رزلٹ اور ہے، دونوں کا رزلٹ مختلف ہے۔ ہم دیتے ہیں اوکے ہو کے، تنگ ہو کے، ٹینشن ٹیکس سمجھ کے، یہ دل کی خوشی کا واقعہ۔ وہ کہتا کتنی زکوٰۃ بنتی؟ کہتا تمہارا تو 1 سال کا بچہ اونٹنی کا بنتا ہے، وہ تم زکوٰۃ دے دو۔ کہتا ہے 1 سال کا میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتا نہیں، میں نے نہیں دینا، 1 سال کا نہیں دینا، تم پہلی مرتبہ آئے ہو اور سونے نبی نے تمہیں بھیجا ہے، میں 1 سال کی اونٹنی، وہ کسی قابل ہی نہیں، میں تمہیں پورا اونٹ دوں گا مکمل، جو تیار ہوتا ہے تم وہ لے کے جاؤ۔ اب صحابی کو نصیحت تھی کہ تم نے ظلم نہیں کرنا، زکوٰۃ لیتے ہوئے جتنی بنتی ہے اتنی لینی ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں بھئی میں نے نہیں لینی، آپ نے منع کیا ہوا 1 سال کی بنتی ہے وہ دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے شرم آتی ہے، سونے نبی کا پیغام والے والا آیا ہے اور میں ایسی اونٹنی دوں جو نہ سواری کے قابل ہے نہ کھیتی باڑی کے قابل ہے، میں نہیں دوں گا۔ یقین جانے جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہتا نہیں میں نہیں دوں گا۔ کہتا چلو آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ دونوں ہی آ گئے، اس نے اپنی بات سنائی، اس نے اپنی سنائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا پیغام رسا ہے تو میرا نہیں دل کرتا، میں نے آپ کو پورا اونٹ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ دینا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ دل کی خوشی سے دے رہا ہے تو وصول کر لو۔ دے دیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ عمل آپ بدلتے رہتے تھے، چند سالوں کے بعد اسی عمل کی دوبارہ باری آ گئی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی۔ قسم باللہ، یہ آج کا موقع تھا تو 1 سال کی اونٹنی بن رہی ہے نا، اس نے دل کھول کر دل کی خوشی سے زیادہ دیا ہے۔ وہ چند سالوں کے بعد دوبارہ اس کی باری آئی، وہ اس کے پاس گیا گزرتے ہوئے، بھائی جان زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ جب دیکھو، کہتا ہے میں نے دیکھا پورا علاقہ ہی اونٹنیوں سے بھرا پڑا ہے، پورا علاقہ بڑا پڑا ہے، اتنی برکت۔ وہ کہتا ہے یہ ساری اونٹنیاں میری ہیں، حساب لگانا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ کہتے ہیں کم از کم 20 اونٹ زکوٰۃ کے بنے۔ کس چیز کا ثمرہ ہے؟ دل کی خوشی سے جب اللہ کو دو گے تو اللہ ایسے برکت بھی عطا کرتا ہے، ایسی برکت ملتی ہے۔ خدا را جب دیں دل کی خوشی سے دیں اور کہیں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے توفیق دے میں اس سے بھی زیادہ دوں، دل کی خوشی سے دے۔ تو فرمایا اللہ کا حق دو، حق دو اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ خدا را جہاں تک ہم ہیں ہماری بات پہنچتی ہے، زکوٰۃ نکالیں، پھر عشر نکالیں، پھر دیکھیں اللہ اس کی برکت کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں چھپائے میری نعمت ہے، چھپائے اللہ کی، یہ گدھا گھوڑا اونٹ نہ ہو تو ہمیں گندم کی بوری اٹھا کے گھر لے جانی پڑے تھے، نانی یاد نہ آ جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نا، کتنا بوجھ یہ جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، تمہارا بال ایک دوسرے پہ لے جا رہے ہیں، پھر کھانے کا بھی اللہ نے بندوبست کیا۔ مٹن کھاتے ہو، بکرے ختم ہی نہیں ہوتے، دیسی مرغ کھاتے ہو، دوسرے کھاتے ہو، ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کہتا ہے میری نعمت ہے نا، اس نعمت کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً۔ فرمایا کوئی چیز تم پہ حرام نہیں کی گئی، اور جو حرام کی گئی ہیں وہ تم پہ ذکر کر دی ہیں۔ ایک اصول سمجھ لیں، حرام کیا ہے؟ کھانے پینے میں صرف وہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ رسول نے بیان کر دی ہیں، چند چیزیں ہیں وہ چند۔
اس کے علاوہ سب حلال ہے. طبیعت نہیں مانتی نہ کھائیں، لیکن سب حلال ہے. صرف جو اصول ہے، مردار ہے وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے، وہ ناپاک اور پلید ہے. کسی قبر کے نام پر جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. یعنی پیر عبد القادر جانانی کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اچھا علی اجویری کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تو بھائی وہ حرام ہے. 4 بندوں پہ سونے نبی نے لعنت کی ہے، 4 بندوں پہ. ایک ہی حدیث میں مسلم شریف میں ان میں سے ایک بندہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. جانور اللہ کا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، کسی زندہ مردہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرتا ہے. لاہور قبر پہ جا کے اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے تو لاہور قبر پہ کر کیوں رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ قبر والا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، حرام ہے. اللہ کے نام پہ دینا تو شیخ پورے میں موت پڑی ہے، یہاں پہ دو. جس اللہ نے قبول کرنا وہ یہاں پہ بھی قبول کرے گا. وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ذبح کیا جاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی. تو ادھر اس کا ذکر کیا، پھر نشانیاں ذکر کر دی. کچلی والے جانور، کچلی والے جن کی یہ دانت نکیلے ہوتے ہیں، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس قسم کے جتنے جانور ہیں جو نکیلے ہوتے ہیں انہیں کچلی والا جانور کہتا ہے. اب جس جانور کی کچلی ہے وہ حرام ہے، اس کو بندہ کھا نہیں سکتا. بعد جانوروں کے نام لے کے آپ نے کہا، بلی کا نام لے کے کہا اس کو مارنا جائز نہیں ہے، آپ نے منع کر دیا. مینڈک کو مارنے سے منع کیا، ہدہد کو مارنے سے آپ نے منع کیا. یعنی جن کا نام لے کر مارنے سے منع کیا. اور کچھ چیزیں جن کو مارنے کا حکم کیا، کتے کو مارو، کوے کو قتل کر دو، بچھو کو قتل کر دو، سانپ کو قتل کر دو. تو جن کو قتل کرنے کا کہا وہ بھی حرام ہے، جن کو قتل کرنے سے منع کیا وہ بھی حرام ہے. اور جن کے اوصاف بیان کر دیے کہ جو جانور پنجے سے کھاتا ہے، پنجے سے پنجہ مارتا ہے، پنجے سے اٹھاتا ہے، یہ حرام جانور کی. بغلے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بغلہ پنجے سے کھاتا ہے، ایک بغلہ چونچ سے کھاتا ہے. تو جو پنجے سے کھاتا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو اللہ نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں. اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو حلال کیا ہوا ہے. اس کا اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا اگر کوئی مجبور ہو جائے نا تو وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا سکتا ہے، لیکن باغی نہ ہو، عادی بھی نہ ہو، عادی بھی نہ ہو، باغی بھی نہ ہو اور عادی. اور عادی سے مجھے بات یاد آ گئی. ہمارے ایک بھائی تھے ادھر، تو کہنے لگے جی میری گھر والی کو داڑھ درد بڑی ہوتی تھی، داڑھ درد بڑی ہوتی تھی. کسی نے کہا نسوار رکھواؤ ٹھیک ہو جائے گی. وہ میں نے تو کہتا ہے علاج کے طور پہ نسوار رکھوا دی. وہ اللہ علی نسوار تے لگ ہی گئی. پھر انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا، ہوں لیا کے دے. وہ کہنا ساری زندگی دی مصیبت آفا جی پہ گئی. ہاں جی، عادی نہ ہو جائے بندہ بھی خنزیر کھایا ہے تے چسکا لگ جائے میرا ہن گزارا نہیں ہوندا، اس تو بعد مینوں کھو پیندی ہے جسم چ، میرا ہن گزارا نہیں ہوندا. تو بھائی وہ عادی بھی نہ ہونا چاہیے. عادی ہوگا تو پھر اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا. اللہ نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ، توحید کے دلائل، یہ آگے 3 آیات ہیں. کتنی؟ 3 آیات. یہ ان 3 آیات میں 10 وصیتیں ہیں اللہ کی. کتنی؟ انہیں اللہ کی وصایا بھی کہا جاتا ہے. وصایا اللہ کی وصیتیں. 3 آیات میں 10 وصیتیں. ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ابتدا میں فرمایا کل تو آلو، فرمایا تم آؤ میں تمہارے اوپر وہ چیزیں پڑھ دوں کہ جو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک حرام ہے. پھر اگلی بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. ان کی توہین، انسلٹ، نافرمانی حرام ہے، نہیں کرنی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کرنا. بچے 2 ہی اچھے، زیادہ ہوں گے تو پالنے مشکل ہے. یہ نظریہ ہی کافروں کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. تو تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا بھوک کی وجہ سے. اگلی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی، زنا، بدکاری، اکھ مچولی، یہ جتنی قسمیں ظاہرن ہوں یا چھپ کر ہوں ساری اللہ نے حرام کر دی ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کوئی بندہ کسی جان کو قتل نہیں کر سکتا. کسی کو کوئی قتل، آج ہی پوسٹ پڑی، میں یقین جانے کہاں بھی گیا، تھوڑی سی تلخی، نوشہرہ ورقہ افطاری کا موقع ہے، تھوڑی سی تلخی ہوئی
तलखी हुई, चौधरी साहब का खून बड़ा गर्म था, नौजवान का है, तत्ता खून पड़ा, ये बड़ा जी टीनेजर है, खबीस ने गन पकड़ी, अम्मी को फायर मारा, छोटे भाई को मारा और अपनी एक बहन, तीनों को मौके पे कत्ल कर दिया। वला तक़तुलू, आम बंदे को कत्ल करना जायज नहीं है, बदबख्ता तूने अपनी अम्मी को ही कत्ल कर दिया है, अपने भाई और अपनी बहन को ही कत्ल कर दिया है। तो वला तक़तुलू, वो सोने नबी की जो हदीसें पढ़ते हैं ना, कत्ल आम हो जाएगा, क़यामत के करीब आम ही है, आम ये हर तरफ आवाजें ऐसी उठ रही, खबरदार कत्ल नहीं किसी को करना। आगे फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम, ये तुम्हें अल्लाह ने वसीयतें की हैं, ये अल्लाह की वसीयत है, जितनी जिक्र है ये अल्लाह की वसीयत है। और कर क्यों रहा है? ताकि तुम्हें अकल आ जाए, समझ आ जाए। आगे दूसरी है वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब नहीं जाना, इल्ला बिल्लती हिया आसन, हाँ अच्छे अच्छे अंदाज से इस तरह उनके माल के साथ जुड़ना है कि ये जवानी को पहुंचे तो इनका माल मैं उनके सुपुर्द कर दूं। आगे व औफुल कैला वल मीज़ाना, माप तोल को पूरा करना है, इसमें कमी करनी, पूरा करना है, मापना भी और तोलना भी। माप रहा है तो तब भी, तोल रहा है तो तब भी, पूरा पूरा करना है, कमी नहीं कर सकते। और मैं इंसाफ से, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को उसकी जान से बढ़कर तकलीफ तो देते नहीं। वाइजा कुल्तुम फादिलू, जब भी बात करो इंसाफ और अदल वाली, जब भी बात करो, साड़ी सुई चढ़ दी है ते सुप्रीम कोर्ट ते जाके खलोंदी है, सुप्रीम कोर्ट अदल नहीं करन रही। मैं अपने घर में अदल कर रहा हूं, मैं अपनी दुकान पे अदल कर रहा हूं, मैं अपने इदारे में, अपनी जमात में, पार्टी में मैं अदल ही कर रहा हूं। वाइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब भी तुमने मामला करना है, बात करनी है अदल वाली, इंसाफ वाली करनी। वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे जिसके खिलाफ बात हो रही है तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुमने अदल की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी। वह भी अहदिल्लाहि औफू, जब वादा कर लो तो उसको पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये तुम्हें अल्लाह की वसीयतें हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। व अन्ना हादा, अगली आखिरी नसीहत, 10वीं नसीहत, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा। आप बैठे हुए थे, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक लाइन आपने लंबी लगाई, सीधी, लकड़ी छोटी सी आपके पास थी, सीधी लाइन लगाई लंबी सारी, फिर उसके दाएं लाइनें लगाई, 1 2, फिर दूसरी साइड पे 1 2। एक हदीस के अंदर 4 लाइनों का जिक्र है, एक के अंदर है काफी ज्यादा लाइनें आपने दोनों साइडों पे लगाई, और दरमियान वाला जो रास्ता था ना उस पर अपनी छड़ी रखी और साथ ये आयत पढ़ी, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा। सहाबा, ये एक रास्ता है मेरा रास्ता जो सीधा जन्नत में जाता है, ये दाएं बाएं जितने रास्ते हैं ना ये शैतान के रास्ते हैं, इनसे बचो। हर लाइन जो आपने साइडों पे लगाई थी ना उसको दरमियान वाली लाइन से टच किया। मुहद्दिसी ने लिखा है ये इसलिए किया है कि जितने बातिल गिरोह होंगे अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे लेकिन लोगों को जहालत की तरफ बुलाएंगे। अब अल्लाह का नाम लेकर लोगों को कब्रों के करीब करना, उनकी पूजा करवाना, ये भला कोई दीन की दावत है? सोने नबी से दूर करके आम लोगों का पैरोकार बनाना, ये भला दीन की दावत है? तो अल्लाह कहते हैं ये सिराते 10 बातें अल्लाह ने यहाँ पे जिक्र की हैं। इसका तज़किरा करने के बाद फिर क़यामत का अल्लाह हल यंज़ुरूना इल्ला अन तातियहुम, ये तो क़यामत का महबूब इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनके बिल्कुल इनको क्लियर हो जाएगा जब क़यामत आएगी। और आगे फरमाया वो लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े किए और वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। व कानू शिया, कानू शिया, अहले तशीना, इस लफ्ज़ को लेके कहते हैं जी हमारा नाम तो देखें कुरान में आ गया, हम लिहाजा अच्छे हो गए। भाई कुरान में नाम आना ये अच्छे होने की दलील नहीं है, वो नाम किस पैरा में आया है इसका अच्छा होना है। नाम तो कुरान में शैतान का भी है, खिंजीर का भी है, देखना ये होता है कौन सा नाम किस पैरा में आया है, फकत कुरान में। और यहां पे भी अल्लाह कहते हैं वो ग्रोह बन गए जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े किए, वो ग्रोहों में तकसीम हो गए। तो अल्लाह तो इसको नापसंदीदगी से इसका इजहार कर रहे हैं। फरमाया आगे मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा कितने गुना मिलेंगे?
کم از کم قرآن میں ذکر ہے 10 گنا. کتنے گنا؟ 10 گنا. اور جو برائی کا ارادہ کرے گا جب تک وہ کر نہیں لیتا اتنی دیر تک اس کو گناہ نہیں ملتا، اور کر بھی لے تو کتنے گناہ ملتے ہیں. یار یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ وہ حدیث مسند احمد کی جب معراج پہ آپ کے 3 گفٹ تو بڑے آپ کو ملے نا. آپ کو 50 نمازیں ملی، سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ملی، جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. 3 گفٹ ملے. آپ آ رہے تھے، اللہ نے ایک اور گفٹ دے دیا. جاتے جاتے محبوب ایک گفٹ اپنی امت کے لیے اور لے جائیں. یا اللہ وہ گفٹ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی، جب نیکی کا آپ ارادہ کریں، یا اللہ یہ صدقی دل سے ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم انشاءاللہ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم صدقے دل سے کہہ رہے ہیں ہم عمرہ کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم اچھی قربانی کریں گے، اپنے والدین کو حج کروائیں گے، ان کو عمرے کروائیں گے، اپنی بیوی، یہ نیت ہو گئی. تو آپ نے مایا یہ معراج کا گفٹ ہے. آپ کی امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی اس ارادے پر اللہ ایک اجر ان کو فوراً عطا کر دے گا. سبحان، یہ نعمت ہے اسلام کی، سونے نبی کے امتی ہونے کی یہ نعمت ہے. اس کا اللہ نے ذکر کیا کیونکہ توحید کا ذکر ہے نا اس صورت میں، تو اللہ نے سونے سے اعلان کروایا. وہ مشہور ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. محبوب آپ اعلان کریں ان مشرکین کے لیے جو بت جو ذبح کرتے ہیں بتوں کے لیے، طواف کرتے ہیں بتوں کا، جو رکوع کرتے ہیں بتوں کو، جو سجدے کرتے ہیں بتوں کو، آپ ذرا ان کو اعلان کر کے کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. میرا جینا مرنا عبادت قربانی حج ایک ایک چیز اللہ کے لیے. ہماری بھی ایک ایک عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اب وہ کہہ دیں، آپ نے کہہ دیا. ساتھ فرمایا جس کے لیے میرا سارا کچھ ہے نا، اس کی خوبی کیا ہے؟ لا شریک لہ، لا شریک لہ. تم نے تو اس کے شریک بنایا نا، لات منات حبل ود سوا یغوث یعوق نصر. ظالموں تم نے ان کے بت بنا کے نصب کر کے پوجا کر رہے ہو. جس اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں نا وہ کیا ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. علی اجویری اس کے بندے ہیں بھائی، اس کے شریک نہیں ہے. پیر عبد القادر جیلانی اس کے بندے ہیں، اس کے شریک نہیں ہے. حضرت علی اس کے بندے ہیں، اس کے شریک نہیں ہے. لا شریک لہ. اچھا جب سونے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کا کوئی شریک، تو آج ہمارے مسلمانوں نے سونے نبی کو ہی اللہ کا شریک بنا دیا ہے، جن سے اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا وہ اللہ ہے اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. کل غیر اللہ، یہ آگے پھر آخرت کا ذکر ہے، آگے سورۃ الاعراف ہے. پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں 9ویں پارے کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا، تو کل اس کو ڈسکس کریں گے سورۃ الاعراف کو. جو آج باتیں ہو سکیں اللہ نے کروائیں کہلوائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. او کما قال آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.